یہ ڈین گبسن کی جو ویڈیو ہے یہ آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی ہے، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ. اور اس ویڈیو کی اگر میں آپ کو بتاؤں نا، بنیاد سب کی سب تھیوریز کے اوپر ہے. اب اگر آپ بنیادی تھیوری ایک غلط گھڑ لیں گے تو اس کا رزلٹ پھر ظاہر غلط ہی نکلے گا، اور آپ اپنا لقمہ کسی دوسرے کے منہ میں ڈالنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں تھیوریٹیکل سپوز کریں گے. جب اس نظریے سے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے واقعی بڑی سالڈ بات کی ہے، لیکن وہ جو بنیاد رکھ رہا ہے کیا وہ بنیاد بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر وہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو اوپر جتنی بھی آپ بلڈنگ کریں گے تو وہ ٹیڑھی کھڑی ہوگی. تو اس نے جن تھیوریز کا سہارا لیا ہے وہ بالکل نہ تو تاریخی حقائق کے ساتھ ملتی ہیں، اور نہ ہی آپ سمجھ لیں انسانیت کے نسل در نسل ٹرانسفر ہونے والے جو حقائق ہیں ان کے ساتھ وہ سپورٹیو ہے. مثلا اس نے اس ویڈیو کے اندر چند ایک پرانی مساجد دکھائی ہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ آلموسٹ جو ہے وہ جارڈن میں پیٹرا کی طرف ان کا رخ ہے. اب وہ ان زمانے کی مساجد ہیں جبکہ ہمارے پاس نیویگیشن سسٹم کوئی نہیں تھا، لوگ اندازے کے ساتھ مساجد بناتے تھے. ایون آج کے دور میں بھی جن لوگوں کو نیویگیشن سسٹم کا یا نارتھ اور ساؤتھ کو لوکیٹ کرنے کا میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے سے نہیں پتا، تو وہ آج کل بھی قبلہ فائنڈر کے بغیر جو نکال رہے ہوتے ہیں. کئی ایک مساجد کے قبلے جو پچھلے 10-12 سالوں میں بنی ہیں ان کے بھی غلط ہیں. تو آج سے اگر 1200-1300 سال کی ایک مسجد آپ اٹھائیں اور کہیں جی اس کا قبلہ دیکھیں اس طرف ہے، اور پھر آپ ڈائریکشن بھی بےایمانی کے ساتھ وہ والی لے رہے ہیں کہ جہاں دونوں طرف چانسز ہیں. اور اس میں آپ کو علم الکلام اور پھکی والا اینٹی وینم والا جواب دیتا ہوں کہ پاکستان میں آپ مدینہ شریف کی طرف رخ کریں یا کعبہ شریف کی طرف رخ، آلموسٹ ایک جیسا ہی بنتا ہے، کیونکہ ہم اتنی دور ہیں ان سے. چند ایک ڈگریز کا فرق ہے. ذرا سی بھی مسجد ٹیڑھی بنی تو جب آپ وہاں تک پہنچتے پہنچتے اب ظاہر ہے کہ یہاں ہلکا سا ٹیڑھا اور یہ بڑھتے بڑھتے آپ دیکھیں جب آپ 2-2.5-3 ہزار کلومیٹر دور پہنچے تو کتنا فرق پڑ جائے گا. تو اب یہ ہم کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ جی، اور تھوڑا سا اور ٹلٹ ہو جائے تو بغداد شریف بن جاتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے یہ پہلے زمانے میں مساجد بغداد شریف کی طرف ہوتی تھی. اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان جگہوں کی مسجدیں اٹھائیں جہاں آپ کو 180 ڈگری کا پتہ چلے، اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کو کہیں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے. مدینہ شریف کی کوئی مسجد نکالے نا، کیونکہ مدینہ شریف میں آلموسٹ اپوزٹ ڈائریکشن بن رہی ہے. یعنی مدینہ شریف میں اگر مسجد نبوی شریف ہے نا، یہ روزہ شریف یہاں پہ ہے اور امام کعبہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو خانہ کعبہ اگر اس طرف بن رہا ہے نا تو پیٹرا اس طرف بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس طرف سے دیکھ رہے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر دور ہوں تو چاہے آپ خانہ کعبے کی طرف رخ کریں یا پیٹرا کی طرف، 19-20 کا ہی فرق نظر آئے گا. فرق اس میں پتا چلے گا. یا میں وہ چونکہ کہہ رہا جی میں میتھمیٹیکل ریالٹیز کے ساتھ آیا ہوں تو اس کا تو مجھے پتا نہیں ہے کہ میتھمیٹیشین ہے یا نہیں، لیکن میں نے تو انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور میتھمیٹکس، اپلائیڈ میتھمیٹکس پڑھی ہوئی ہے ہم نے. تو اگر آپ نے کوئی اس طرح کا پرابلم لے کے آنا تو مدینہ شریف یہ ایسی جگہوں کی مساجد کے نقشے لے کے آئیں جہاں پہ 180 ڈگری ہو پیٹرا اور خانہ کعبہ، اور پھر بتائیں کہ جی دیکھیں یہ قبلہ اس طرف تھا اور مسجد اس طرف بنی ہوئی ہے. اب وہ لے کے ایسی جگہ کیا آتا ہے کہ جہاں ذرا سا بھی ٹیڑھا ہو جائے. اور پھر وہ خود بھی مانا ہے اس میں کہ کئی ایک مساجد ایسی ہیں کہ جو پیٹرا اور کعبے کے درمیان ہے، اور اختلاف سے بچنے کے لیے لوگوں نے بنا دی کہ نام نہ ادھر نہ ادھر تو درمیان میں کریں. جو اختلاف سے بچنا تھا نہ ادھر کی بجائے وہ ادھر کر لیتے نا، نکال ہی دیتے اس اختلاف کو. وہ سارے پرانے زمانے کی مساجد ہیں. ایون نارتھ امریکہ میں نے بتایا آج سے 100-150 سال پہلے جو مساجد بنی ہیں وہ بھی غلط بنی ہیں. اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ نارتھ امریکہ میں آپ نے قبلے کو لوکیٹ کرنے کے لیے اب نیویگیشن سسٹم کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ساؤتھ کی طرف سے وہ پہلے قبلے بنے ہوئے ہیں، وہ نارتھ کی طرف سے بنتے ہیں. وہ پوری میری ایک ویڈیو ڈائریکشن آف قبلہ ان نارتھ امریکہ، آپ یہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو میں نے وہ پوری کی پوری ساری چیزیں جو ہیں اس میں کھول کے بیان کی ہیں. تو اس طریقے سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو مدینہ شریف میں اگر آپ کو مسجد نکالیں یا کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پہ یہ دو بالکل ڈفرنٹ ڈائریکشنز بن رہی ہوں، پھر آپ کو پتا چلے گا. اب مدینہ شریف میں کیا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں اگر آپ کھڑے ہو نا قبلہ رخ، یعنی میں اب اس طرف کیمرے کی طرف منہ کیا یا آپ لوگوں کی طرف آڈینس کی طرف، اگر میں قبلہ رخ ہوں نا مسجد نبوی میں تو لیفٹ پہ میرا ایسٹ آتا ہے، یعنی سورج یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، اور رائٹ پہ میرا ویسٹ آتا ہے.
اب لیفٹ پہ جب ایسٹ ہو گیا، رائٹ پہ میرا ویسٹ ہو گیا، تو میرا رخ ہو گیا ساؤتھ کی طرف، جنوب کی طرف. تو مسجد نبوی شریف سے یا مدینہ شریف میں قبلہ آلموسٹ ساؤتھ کی جانب ہے. ہمارا قبلہ آلموسٹ ویسٹ ہے. تھوڑی ڈگری کا فرق ہے، لیکن میں ایک موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، باقی ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں. تو اتنا فرق ہے. اب مسجد نبوی شریف میں آلموسٹ ساؤتھ کے اندر قبلہ ہے، لیکن جو پیٹرا ہے نا وہ اس طرف پیچھے بنتا ہے، آلموسٹ اس طرف شمال مغرب میں. تو اتنا بڑا ڈفرنس ہونا تھا. اگر وہاں کی کوئی مسجد یہ ڈین گبسن نکال کے دکھاتا نا تو وہاں اس کی چوری پکڑی جانی تھی. اب وہ ظاہر ہے کہ اس نے بھی تو چلاکی کی، اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو یہ ہونا تھا. تو مسجد نبوی شریف یا پورے مدینہ شریف کے اندر کوئی ایک مسجد بھی نہیں ہے ایسی جو دکھا سکیں. اچھا، اب مسجد نبوی شریف، اور اس میں دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنی آسانی فرمائی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان سارا ہی قبلہ ہے، یعنی آسانی دے دی. لیکن یہ مدینہ شریف کے لیے ہے کہ چونکہ ساؤتھ یعنی جنوب جو ہے وہ سامنے ہے، قبلہ تو ایگزیکٹ آلموسٹ جنوب میں ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ مشرق سے لے کے نا مغرب تک، یہ ساؤتھ والی پوری سامنے جو سائڈ ہے نا، اس میں کسی بھی طرف رخ ہو جائے تو آلموسٹ قبلہ شمار ہوگا. یہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابھی اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر مسلمان اندازے سے بھی قبلہ رکھ لیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے حضور نے اتنی ٹالرنس دی ہے تو اس میں چانس تھے. جس طرح ہم سب کانٹیننٹ میں کہتے ہیں کہ مغرب میں قبلہ ہے، حالانکہ مغرب میں نہیں ہے. اب آپ پنڈی اسلام آباد یا آپ جیلم میں آئیں تو جیلم میں قبلہ جو ہے وہ مغرب سے جنوب یعنی ویسٹ سے ساؤتھ کی طرف 12 ڈگری ہے. اس لیے آپ کو وہ نیویگیشن کے اعتبار سے اسے 258 پہ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 270 بنتا ہے نا تو وہ 12 مائنس ہوگا 258. لیکن ہم کیا کہتے ہیں مغرب میں قبلہ ہے تو ٹھیک ہے. اگر ایگزیکٹ مغرب میں بھی کوئی کر لیتا ہے 12 ڈگری کا فرق ہوگا، آلموسٹ قبلہ رخ ہوگا. جب نبی علیہ السلام نے ٹالرنس دی تو لوگوں نے اس وجہ سے اس وقت قبلے اندازے بعض اوقات بہت ایکوریٹ بھی رکھے میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ایکوریٹ نہیں تھے، یہ بھی تھے. جس کے پاس جو آپشن اویلیبل تھا تو وہ اس نے اویل کر دیا. تو اس لیے اب اس طرح کی چیزوں کو لینا تو مسجد نبوی کو کنسیڈر کریں. پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں صرف قبلے کے اوپر اجماع امت نہیں ہے، مردے کو قبلہ رخ دفنانے کے اوپر بھی اجماع امت ہے. تو سر دنیا کی کوئی آپ قبر نکالیں ایسی، خصوصاً ویسی جگہ پہ جہاں پہ 180 ڈگری کا فرق ہو، یعنی مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں جو قبریں ہیں اور خود روزہ شریف، قبر تو ساری قبلہ رخ ہوتی ہے. اور کس طرح کہ رائٹ کروٹ پہ کسی کو لٹایا جائے اور اس کی ٹانگیں اس طرف ہوں تو چہرہ قبلے کی طرف ہو. تو خود روزہ شریف کی چلے اگر کوئی قبر مبارک نہیں دیکھ سکتا، بار بقیہ غرقت قبرستان اس کے بالکل قدموں میں روزہ شریف کے، وہاں پہ آپ قبروں کو دیکھ لیں ان کی لوکیشن، تو سب کی سب وہ قبلہ رخ بنی ہوئی ہے، نہ کہ پیٹرا کی جانب بنی ہوئی ہے، ورنہ تو ساری قبریں بھی الٹانی پڑتی. تو یہ مسجد میں تو کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ قبرستان میں وہ قبریں بھی نکالیں جو پیٹرا کے رخ بنائی جاتی تھی. تو اس چیز کو تو اس نے ڈسکس ہی نہیں اس کے اندر کیا. اور وہ ڈسکشن یہ ہے کہ جی وہ تاریخ کی فلاں کتاب اٹھائیں تو اس میں فلاں چیز نہیں ملتی. ملا کچھ نہیں اس کو تاریخ کے اندر کہ وہ کوئی چیز نکالے کہ جی وہاں سے مجھے مل گیا کہ پیٹرا بھی قبلہ ہے، چونکہ وہاں اس وقت کو گڑبڑ ہو گئی فلاں سن کے اندر، تو یہ ہوا ہوگا تو یہ ہوا ہوگا تو وہ ہوا ہوگا، اس طرح کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں چلاتا ہے. تو اس طریقے سے تو میرے بھائی علمی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے. علمی ڈسکشن میں آپ فیکٹس کے ساتھ آتے ہیں. اس کتاب کو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اجماع امت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹرانسفر کروا کے اس کی حفاظت بھی کروائی. آج آپ دیکھیں قرآن کے اینڈ کے اوپر حفاظ اسے اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے حرف بہ حرف پڑھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو وہ حفاظ کہاں سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی یادداشت سے، جو کریم کر کے نسل در نسل چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں. دنیا میں کوئی کتاب نہیں جو اس طریقے سے ٹرانسفر ہوئی ہو کہ اس وقت بھی ملینز آف پیپل ہیں جنہیں زبانی یہ مکمل اتنی موٹی کتاب یاد ہے. تو اس میں ٹیمپر ہونے کے چانس کیا تھے؟ پھر میں بتا رہا ہوں کہ سنی شیعہ جو آپس میں اس قدر بڑی دراڑ ہے، اس کے باوجود اس بات کے اوپر متفق ہیں یہ کتاب وہی ہے، قبلہ وہی ہے. حالانکہ ان کی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کو ضد کے اندر
کرتے. تو قبلے میں بھی یہی کرنا تھا. مجھے بتائیں, اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنیوں کا جو قبلہ ہے بنو امیہ کا اور خلفائے راشدین کا اور نبی الاسلام کا, وہ پیٹرا تھا. بنو عباس نے بعد میں یہ قبلہ کیا ہے. تو میرے بھائی اگر یہی بات ہوتی نا کہ یہ قبلہ شیعہ کا ہوتا جو مکے والا ہے, تو سعودی حکومت تو پہلے آ کے اس قبلے کو واپس پیٹرا لے کے جاتی. جو آج بنو امیہ کی غلط چیزوں کا دفاع کر رہے ہیں, تو انہوں نے بنو امیہ کے قبلے کا بھی دفاع کرتے ہوئے کعبے کو شفٹ کر دینا تھا پیٹرا میں. تو ایسا تو نہیں ہے. تو سنی شیعہ ضد میں آ کے یہ کام شروع کرتے تھے. اب اس کیس میں یہ ہے کہ اس کا موقف یہ ہے کہ بنو امیہ کا قبلہ جو ہے نا وہ پیٹرا تھا, اور اس سے پہلے خلفائے راشدین کا اور نبی الاسلام کا. بنو عباس نے اسے چینج کیا. سپوز بنو عباس نے کیا, بنو عباس بھی خیر کوئی شیعہ علی سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے, لیکن سپوز کر لیا کہ اگر وہ اینٹی بنو امیہ تھے تو پھر تو یہ بنا کہ شیعہ کا قبلہ جو ہے وہ مکے والا ہوا اور سنیوں کا قبلہ پیٹرا والا ہوا. تو سنی تو آج تک بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کر رہے ہیں, تو قبلے میں بھی انہوں نے یہ کر دینا تھا. لیکن دیکھ لیں سارے ادھر ہی جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اہل تشیع کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی اصل میں جو بڑی بڑی زیارتیں عقیدت کی جگہیں وہ تو عراق کے اندر ہیں, لیکن انہوں نے بھی یہ جرت نہیں کی ہے کہ وہاں پہ شفٹ کر دیں کعبے کو, یا کہیں کہ جی کعبے کی ایکٹیویٹیز حج کی یہاں پہ پرفارم ہوں گی. اچھا اب آ جائے حج کے اوپر بھی اجماع امت ہے. اب حج سے ریلیٹڈ جتنی آیات ہیں قرآن میں, اور حج ان 1400 سال میں کبھی رکا نہیں ہے, نسل در نسل لوگ جا رہے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ پیٹرا اور کعبہ میں آلموسٹ 1000 کلومیٹر کا فرق ہے. اگر یہ حج جس سال شفٹ ہوا تھا ادھر سے ادھر, تو تھرتلی پڑ جانی تھی کہ جی پہلے تو حج کے لیے وہاں جاتے تھے, اب لوگ یہاں پہ جاتے ہیں. کہیں تو کہیں پہ رپورٹ ہوا ہوتا, کسی غیر مسلم نے تاریخ میں رپورٹ کیا ہوتا, کسی مسلمانوں کی تاریخ میں رپورٹ ہوا ہوتا. اور یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی عبداللہ ابن زبیر نے نا جب حکومت سنبھالی ہے نا 64 ہجری میں, جب آپ کو پتا ہے کہ یزید مر گیا, پہلے اس نے کوشش کی قبلے کے اوپر حملہ بھی کیا, کیونکہ پناہ لے لی تھی عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبے کے اندر. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن زبیر نے پناہ لی تھی نا کعبے کے اندر, یہ کعبہ پیٹرا والا کعبہ تھا, اس پہ منجنیق سے حملے کیے ہیں شام والوں نے. اور اس کے بعد دیکھیں اس نے کیسے فلنگ دی بلینکس کیا. اس نے کہا کہ وہ چونکہ وہ کعبہ اس میں وہ کہتا ہے جی خود ہی آتا ہے ان کی حدیث کی کتابوں میں کہ کعبہ جو ہے وہ یزید کے دور میں ڈیمیج ہو گیا, اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے نیا کعبہ تعمیر کیا. وہ کہتا ہے وہ جو نیا کعبہ تعمیر ہوا ہے نا, اب یہ بات تو ٹھیک ہے اتنی, اب اس نے بیچ میں لقمہ یہ ڈالا ہے کہ جو نیا تعمیر ہوا ہے نا وہ پیٹرا سے نا وہ حجر اسود کو شفٹ کر کے نا تو مکے میں لا کے اس نے نیا کعبہ بنایا ہے, تاکہ وہاں سے اہل شام دوبارہ مجھ پہ حملہ نہ کر سکے. انہیں کہانی بھی بنائی ہے, ثبوت نہیں, تھریٹی ہے, تھریٹیکل بات ہے. اور اگر تم ہماری حدیث کی کتابوں سے یہ لے رہے ہو تو ہماری حدیث کی کتابوں میں ہی موجود ہے کہ وہ کعبہ مکے کے اندر ہی تھا جو شفٹ ہوا ہے. اور انہی حدیث میں جس کو تم عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا, کیونکہ 64 ہجری میں یزید مر گیا تھا, پھر 64 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک 9 سال تک حجاز کے اوپر خلیفہ رہے عبداللہ ابن زبیر. اور شام کے اندر جو ہے وہ یزید کا بیٹا تو اس نے تو تخت کو چھوڑ دیا, مروان حاکم بن گیا. پھر مروان مرا تو عبد الملک بن مروان, اور پھر عبد الملک بن مروان نے 73 ہجری میں دوبارہ سے حجاج ابن یوسف کو یہ لالچ دی کہ میں نے تمہیں پہلے تو عراق کا گورنر بنایا, اب حجاز کا بھی بنا دوں گا, تم عبداللہ ابن زبیر کو جا کے قتل کرو. اور اس نے دوبارہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی اور پھر عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا. یہ پوری ڈیٹیل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور پھر اس نے ضد میں آ کے نا اس کعبے کو توڑ کے دوبارہ سے تعمیر کیا جو عبداللہ ابن زبیر نے توڑوا کے بنوایا تھا جب غلاف کعبہ جل گیا تھا یزید کے دور میں. ٹھیک ہے, یہ پوری بات صحیح مسلم میں ڈیٹیل کتاب الحج چیپٹر میں آپ کو مل جائے گی. بخاری میں بھی اس کا وہ والا حصہ موجود ہے, بخاری مسلم یہ دونوں کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام اما عائشہ سے فرمایا کرتے تھے, اے عائشہ اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے پھری ہے تو میں حتیم کو, جو کعبے کا ایکسٹینڈڈ والا پورشن ہے, اس کو توڑ کے کعبے کے اندر داخل کر دیتا اور ابراہیمی بنیادوں کے اوپر کعبے کو تعمیر کرتا, یعنی ریکٹینگولر شیپ میں. لیکن پھر میں خانہ کعبے کے دروازے کو زمین کے لیول پہ لے آتا تاکہ عام لوگ بھی جائیں. اتنا اونچا انہوں نے رکھا تھا, صرف بڑے سردار اندر جاتے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے پھری ہے, تو وہ یہ نہ سوچیں کہ اس نے کعبہ گرا دیا.
اب یہ حدیث چونکہ عبداللہ ابن زبیر کو پتا تھی، اور عبداللہ ابن زبیر بھانجے تھے، محرم تھے حضرت عائشہ کے، جب وہ خلیفہ بنے نا تو انہوں نے اما عائشہ سے، یعنی چونکہ یہ چیزیں سنی ہوئی تھی یہ احادیث، تو انہوں نے کہا کہ اب میں یہ خواہش حضور کی پوری کرتا ہوں. تو انہوں نے خانہ کعبے کو، چونکہ وہ ڈیمیج تو ہوا تھا یزید کی منجنیق کی بمباری کے اندر، صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے، تو انہوں نے پھر خانہ کعبے کو دوبارہ سے تعمیر کر کے نا ریکٹینگولر بنا دیا، رتیم کو اندر کر دیا اور اس کا دروازہ بھی نیچے کر دیا. یہ کیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اب ہم طائف کی ان گلیوں میں ہیں جن گلیوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے، اور راستے میں ایک باغ آئے گا انگوروں کا، اور روایات میں آتا ہے، اور یہاں کے مکین لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا ہے، باقی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں، جو زیادہ تر روایات ہیں وہاں کے لوگوں سے پتہ چلی کہ یہ جو باغ ہے یہ انگوروں والا، یہ انگوروں کے گچھے، ان جگہ پر انگور لگے ہوئے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی ان گلیوں سے گزر کر اس باغ میں کئی بار آ کر انگوروں کے گچھوں سے یعنی کہ ان کا شیرہ حاصل کیا.